جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ میں خدا سے ڈرتی ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتی ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اگر اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت کم نہ ہو۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی ہو، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر دن کسی ایک کو فائدہ پہنچاؤ، چھوٹا سا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو زبان سے بولی جائے، محبت وہ ہے جو عمل میں دکھائی دے۔ زندگی سکھاتی ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے کئی دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل جنگ اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ اپنے دل میں جگہ کم رکھو ورنہ لوگ قبضہ جما لیتے ہیں۔ دوسروں پر بھروسہ کرو مگر اندھا اعتماد مت کرو۔ ماں کو خواب میں دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ اکثر یہ محبت، تحفظ، دعاؤں، سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ماں کی یاد یا کسی فکر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ زیادہ تر جسمانی تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی علامت ہوتا ہے۔ بعض اوقات توجہ کم ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا کس بیماری کی علامت ہے؟ عام طور پر یہ خشکی، الرجی، میل جمع ہونے یا ہلکے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مسلسل ہو تو ڈاکٹر کو دکھانا بہتر ہے۔ جسم پر بار بار خارش ہونا کس علامت ہے؟ یہ الرجی، خشکی، جلدی بیماری یا بعض اوقات اندرونی مسئلے جیسے جگر یا شوگر کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ مستقل ہو تو طبی مشورہ ضروری ہے۔ سچ بولنے والوں کے پاس دلیل کم بھی ہوں تب بھی وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے راز کو دل میں رکھو، دنیا اسے کمزوریاں سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ تھوڑا سا غصہ پی جانا کئی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا دیتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے
لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین۔ کم بول کر سن لیا کرو۔ کئی فتنے زبان کے تیز ہونے سے جنم لیتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل کا پہلا لمحہ شکر سے بھر دے، اس کا پورا دن آسانیوں سے بھر جاتا ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا، ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اگر پاؤں میں بار بار سوجن آئے تو نمک کا استعمال کم کرنا ضروری ہے۔ کھانسی لمبی چلتی رہے تو یہ جسم کی اندرونی کمزوری کا اشارہ ہے۔ ہر بات پر غصہ جلدی آئے تو سمجھو دل کو سکون کی ضرورت ہے۔ باتیں دل پر زیادہ لگیں تو یہ دل کی نرمی ہے، کمزوری نہیں۔ دل گھبرائے اور سانس تیز ہو جائے تو تھکن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ لوگ بدلنے لگیں تو سمجھو وقت تمہیں نئی سمجھ دینا چاہتا ہے۔ ہر راستہ مشکل لگے تو ہو سکتا ہے کامیابی قریب ہی ہو۔ جسم میں ہر وقت درد رہے تو نیند کا نظام درست کرو۔ اگر جلد بار بار خراب ہو تو زیادہ تر مسئلہ معدے کا ہوتا ہے۔ بار بار بخار آئے تو جسم کے دفاعی نظام کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں تو خون کی گردش کمزور ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے سانس پھولنے لگے تو جسم مضبوطی مانگ رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو سمجھو ہاضمہ کمزور ہو رہا ہے۔ سینے میں جلن بار بار ہو تو کھانے پینے کے اوقات درست کرو۔ کوئی بار بار ٹوٹ کر ملے تو اسے سنبھالنا سیکھ لو۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی بہت کچھ بول رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چوٹ دیر سے بھرے تو خون میں کمی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ متلی بار بار آئے تو پانی اور نیند دونوں کم ہوتی ہے۔ گھٹنوں میں درد روزانہ بڑھے تو وزن اور خوراک دونوں پر توجہ دیں۔ پیٹ ہمیشہ پھولا رہے تو یہ غذا میں بے توازن کی نشانی ہے۔ اگر دل تیز دھڑکے تو بعض اوقات جسم کو صرف آرام چاہیے ہوتا ہے۔ دل میں بوجھ ہو تو صدقہ اکثر ہلکا کر دیتا ہے۔ دل بے وجہ گھبرائے تو کچھ دیر اپنے رب سے بات کر لو۔ چلتے چلتے سانس پھولنے لگے تو جسم مضبوطی مانگ رہا ہے۔ ذہن چھوٹی بات پر بوجھ محسوس کرے تو سمجھو تھکن روح تک پہنچ چکی ہے۔
دل کسی کی بات سے فوراً ٹوٹ جائے تو یہ تمہاری حساسیت ہے، کمزوری نہیں۔ ہر چیز بوجھ لگے تو سمجھو دل کو خاموشی چاہیے، شور نہیں۔ کچھ لوگ بار بار تکلیف دیں تو سمجھو وہ تمہاری قدر کے قابل ہی نہیں۔